السلام علیکم. انکہی میں ایک بار پھر خوش آمدید. یاد دہانی کراتے چلوں ہماری ویب سائٹ ہے www.ankahi.tv اور ای میل کرنا چاہیں تو live@ankahi.tv. کال کریں تو 021-227-0839. ایک بار پھر میں معافی مانگتے چلوں کہ آپ کی ای میلیں جو ہیں ماشاء اللہ آپ کی محبت ہے, لیکن بہت ای میلیں ہیں اور میں جواب دینے میں ابھی بھی پیچھے ہوں. جتنی جلدی ہو سکا میں کیچ اپ کر کے آپ کی ای میلوں کا جواب انشاءاللہ دے دوں گا. ایولیوشن, ارتقاء جسے ہم کہتے ہیں, وہ پچھلی غلطیوں سے سیکھتے ہوئے اپنے آپ کو بہتر کر لینا ہے. انسان بندر سے انسان بن گیا, جانوروں نے اپنے آپ کو ایوالو کیا, ہر چیز نے, ایک پودے نے, ہر چیز نے اپنے آپ کو ایوالو کیا پچھلی غلطیاں دیکھتے ہوئے. لیکن ہم صبح شام شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا سیاستدان ایوالو نہیں ہوا. ہر آنے والا جو سیاستدان تو نہیں, وہ لیڈر جو کہ اقتدار میں ہوتا ہے, وہ جانے والے کی برائیوں کی نشاندہی کرتا ہے, اور جب وہ جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کسی اور کے منہ کہ اس نے بھی وہی غلطیاں کی اور اس سے شاید کچھ سیکھا نہیں. اور کسی سے تو کیا سیکھنا تھا, وہ اپنی غلطیوں سے بھی نہیں سیکھتا. پھر جب دوبارہ آتا ہے تو پھر اس پہ الزام لگایا جاتا ہے انہیں غلطیوں کا. حقیقت کیا یہ تو مجھے نہیں معلوم, کیونکہ وہ تو ایک دوسرے منصب کی باتیں ہیں جن کو پتا ہوتا ہے کہ حقیقت کیا ہے. ہم تو بہت معصوم سے شہری ہیں جنہیں ہمیں اندر کی باتیں تو نہیں پتا, لیکن جو سنی سنائی ہے اخبار اٹھائیں تو یہ لگتا ہے کہ ہر کوئی پارسا ہے اور ہر دوسرا بے ایمان ہے. لیکن جو میں سمجھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایک جانے والی نسل یا وہ جو ہمارا بڑا ہے, اس نے جو کچھ, اس کی غلطی نہیں, جو کچھ اس نے دیکھا, جو کچھ اس کا تجزیہ تجربہ تھا, وہ آنے والوں کے حوالے کیوں نہیں کیا جاتا کہ لو ہم نے یہ سیکھا, اب تم اس کو لے کے آگے چلو. ہم نے وہ میراتھونز دیکھی, ہم نے یہ دیکھا کہ وہ اولمپک ٹارچ آ رہی ہے تو ہر پچھلا آدمی اگلے کو ٹارچ دیتا ہے اور وہ شمع آگے چلی جاتی ہے. لیکن ہمارے ہاں نہ جانے کیوں یہ ہم نے ایولیوشن نہیں کیا. تو یہ سمجھنے کے لیے ہم نے کوشش کی آج دو لوگوں کو بلانے کی. ایک وہ جو اب پالیٹکس میں آئے اور اللہ کرے کل وہ پالیٹکس میں رہیں تاکہ کچھ سیکھیں تو ہمارے لیے کر لیں, اور وہ جو بڑے عرصے سے پالیٹکس میں رہیں اور الحمدللہ ابھی بھی ہیں, اللہ انہیں صحت دے, زندگی دے, تاکہ وہ ہمیں سمجھاتے رہیں جو کچھ انہوں نے سیکھا. تجربہ بڑا قیمتی ہے. ماروی میمن صاحبہ, آپ ممبر ہیں نیشنل اسمبلی, اور بالکل آپ نے ابھی تو کہتے ہیں نا وہ ہاتھ پیر میلے بھی نہیں ہوئے. بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. شکریہ. شعیب بخاری صاحب السلام علیکم سر. آپ سن 88 سے تقریباً سیاست, تو 20 برس کا عرصہ آپ نے گزارا اور آپ نے بہت کچھ دیکھا, سنا, سمجھا. لیکن نہ جانے ہم لوگوں نے, خیر میں تو سیاست میں نہیں ہوں, میں یہاں بیٹھا ہوں آپ سے, ہم نے نہ جانے کچھ کرے, ہم نے انگلیاں ضرور اٹھائی آپ پہ, کیونکہ یہ تو ہمارا حق بنتا ہے, کہ حق تو نہیں شاید فرض بنتا ہے, ہم نے فرض بنا لیا کہ آپ پہ کچھ سمجھ آئے نا, کہ ہم نے یہ نہیں پتا آپ نے انگلی ضرور اٹھائی. جو سیاست کا ہمارا شکل اور رنگ ہے اس کو کسی سے بھی کہو, اور مجھے بھی بڑی ای میلیں آتی ہیں کہ جی آپ سیاست میں چلے, میں کہتا بھائی مجھے رہن دو, جو میں کر رہا ہوں یہ میرا کام ہے. آپ نے اس سیاست میں کہاں کود پڑی ہیں آپ بھی, یہ تو ہماری خیال یہ ہے کہ دوسرے قسم کے لوگوں کا کام ہے. میں نہیں کہہ رہا ہے, ہمارا خیال یہ. آپ سیاست میں کیوں اور کہاں؟ اس کا ایک تو سیاسی جواب ہے, میں نے وہ سیاست تو بین ہے, اور ایک دل کی بات. ہاں انسانی جواب دے. تو وہ دل کی بات بہت سمپل ہے, اگر آپ سننا چاہیں تو. پیسے بنانا سب کے کوئی موٹیویشنز ہوتے ہیں لائف میں, اور سب کچھ کرنا چاہتے ہیں. کچھ لوگ پیسے بنانا چاہتے ہیں, کچھ لوگ فیم کرنا چاہتے ہیں, جو بھی سب کا اپنا فیم, فارچون, جو بھی. تو آئی تھنک میرے ساتھ وہ جو میرا جو نام ہے ماروی, ڈاٹر آف دا سوئل, اس نے کافی پلے کیا ہے میری زندگی میں. اینڈ آئی ہیو ٹرائی ٹو لیو تھرو دیٹ, اینڈ ٹرائی ٹو آنر دیٹ نیم, اینڈ ٹرائی ٹو لیو بائی دیٹ نیم. ٹھیک ہے. ایک سمپل سی بات ہے, آئی ایم آلسو اے مدر, ماں ہوں میں. ٹھیک ہے. میرا 11 سال کا بچہ ہے, اس کا نام مرتضی ہے. ماشاءاللہ. اینڈ ہی مینز دا ورلڈ ٹو می. اب اس کا یہ ہے کہ میں اس کے لیے کیا چھوڑ کے جاؤں گی جب وہ آئے گا, جب وہ جو ہے بڑا ہوگا, تو وہ کس قسم کا پاکستان اس کے سامنے ہوگا. خیر سے میں بھی یہی ہوں, اور میں چاہوں گی کہ میرا بیٹا بھی یہیں پوری زندگی یہیں رہے اور اس کنٹری میں کنٹریبیوٹ کرے, جیسے ہم کوشش میں کہ ہم یو وانٹ ٹو میک اے ڈفرنس, یو وانٹ ٹو ڈو گڈ فار یور کنٹری. تو میں چاہتی ہوں کہ جو میں ملک چھوڑ کے جاؤں تو اس میرے کوئی ہاتھ ہو, کوئی پازیٹیو کنٹریبیوشن ہو, تاکہ جب وہ آئے تو وہ دیکھیں کہ بھئی ماما نے کوئی اچھی چیز کر کے گئی ہے. یہ نہ ہو
کہ 10 سال بعد یا 20 سال بعد وہ انٹرنیٹ کا کوئی پیج کھولے, گوگل کرے ماروی میمن, اور اس کو ڈیزاسٹرز نظر آئے کہ جی یہ سیاستدان تھیں یا ہیں جو بھی, اور انہوں نے اتنی ساری گستاخیاں کی ملک کے ساتھ, ایکسچیکر کے ساتھ, توبہ, جو بھی الزام لگے, جو الزام پالیٹیشینز میں لگتے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ میری کنٹریبیوشنز جو ہیں پازیٹیو ہوں, اور ایک ملک کے لیے ایک پازیٹیو سوچ ہو, اور آنے والا وقت ہی بتائے کہ بچوں کے لیے کہ کیا آپ چھوڑ کے گئے, کہ اچھا ملک آپ نے کنٹریبیوٹ کیا ایک اچھے ملک کے لیے. یہ ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت بات کی, اور میں بھی سیاسی جواب نہیں بالکل دل کی بات, وہ ایک ماں کا جواب ہی ہوتا ہے, اور میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی کیفیت. شعیب صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو عزم ہے بہت حسین عزم ہے یقین, لیکن ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ اگر کوئی کچھ کرنا بھی چاہے تو یہ سسٹم, اور میں کسی اسٹیبلشمنٹ یا پالیٹکس کسی بات نہیں, جنرلی جو ہمارا معاشرہ سسٹم ہے وہ اس کو کچھ نہیں کرنے دے گا. کیا یہ صحیح خیال ہے, یہ محض وہم ہے؟ یہ اس انداز میں اگر آپ سوچیں سسٹم کو, جی, تو یہ صحیح خیال ہے, لیکن جو سسٹم یہاں قائم ہوا ہے وہ ان لوگوں نے نہیں کیا جو کل سیاست کرتے تھے یا آئندہ کریں گے. اچھا, بلکہ یہاں کے حالات ایسے تھے. دیکھیں مثال کے طور پر میں بڑی فرینکلی عرض کر رہا ہوں جی, کہ پاکستان بنا تھا مسلمانوں کے لیے. پاکستان کو آپ نے کلیم کرنا شروع کر دیا کہ اسلام کا قلعہ ہے, تو کرسچنز جو ہیں وہ اسلام کے قلعہ کے خلاف تو ہوں گے. یو ہیو کمیٹڈ دیٹ مسٹیک. آپ مجھے پوری اسٹرگل میں قائد اعظم محمد علی جناح کی کسی تقریر میں بتا دیں, شہید ملت لیاقت علی خان کی, سردار عبدالرب نشتر صاحب کی, یا کسی کی بتا دیں کسی نے کہا ہو کہ یہ پاکستان جو ہے اسلام کا قلعہ ہے. اس کی پالیٹکس یا ورکنگ فار دی پیپل آف پاکستان ان لوگوں نے خراب کی جنہوں نے اس کو مذہبی انداز میں ایکسٹریمزم پھیلایا ہے. دس از دی اونلی ریزن. بنگلہ دیش اس لیے نہیں گیا, بنگلہ دیش اس لیے نہیں بنا کہ کوئی اور وجہ تھی. بنگلہ دیش اس لیے بنا کہ آپ نے اس کے آڑ میں اس کو تھوڑا سا زیادہ ہی ابھار دیا. چاہے اس کو آپ کہیں, ہم نے کوئی بنگلہ دیش پالیٹیشینز کی وجہ سے نہیں گیا ہے. ایٹ دیٹ ٹائم جنرل یہی آواز آل ان آل. وہ تو جو بھی, اب میں دوسری بات کہہ دوں میں, اور وہ آپ یوں کہہ لیں کہ دیٹ واز دی ایمس اینڈ آبجیکٹس آف اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی. لیکن آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ماروی میمن اور ان جیسے 12-14 نوجوان پالیٹیشین جو پالیٹکس میں آتے ہیں آج, وہ چاہے کتنے ہی عظیم یا خوبصورت ان کے عزم یا خواہشات ہوں, وہ ہار جائیں گے اور کچھ نہیں کر پائیں گے. دیکھیں, انٹل یو چینج دس سسٹم چینج سے مراد بالکل ڈیموکریسی رن کرے گی, سب کچھ ہوگا, پالیٹکس ہوگی, سب کچھ ہوگا, لیکن سسٹم چینج سے مراد یہ ہے کہ دی پالیٹیشینز جو ہیں ان میں ایک اس بات کی ہو جائے کہ آج یہ شخص الیکٹ ہو گیا ہے, اب اس کو کام کرنے دو. لیکن شعیب بھائی, یہ تو وہ خواہش ہے جو کبھی پوری ہوگی ہی نہیں. دیکھیے, یہ خواہش پوری ہو سکتی ہے. میں مثال دوں کہ وہ پرائم منسٹر آف یو کے اب جو ہیں گورڈن, وہ صاحب جی, انہوں نے استعفیٰ دیا, جو میرا خیال ہے 4-5ویں مرتبہ وہ الیکٹ ہوئے تھے جی, اور اس کے بعد کہا ہم چھوڑ دیں گے. تو وہ ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف یو کے سابقہ پرائم منسٹر نے چھوڑا. وی وانٹ دیٹ سسٹم ٹو کم. یہ جو شعیب بھائی نے بات کی, یہ تو وہ بات ہے جو جس کی وجہ سے میں تقریباً ڈسپونڈنسی, یہ تو میں کہتا ہوں ہونا ہی کوئی نہیں نا جی, یہ تو آپ چھوڑ دیں. یہ سب توقع کرنی کہ وہ بدل جائے گا, اور وہ کوئی بھی ہو. میں تو اس کے انتظار میں آدھی سے زیادہ عمر تو گزر گئی, باقی دیکھتے ہیں کتنی باقی. اس خاص وہ کہتے ہیں نا نومن تیل کب آئے گا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ بھی اس انتظار میں رہیں تو پھر تو نہیں. ہاں, میں اس انتظار میں, بچہ آپ نے کہا ماشاءاللہ 11 برس کا ہے, وہ تو 20-30 کا ہو جائے. نہیں بالکل. لیکن یہ جو عزم آپ نے کہا کہ جی میں چاہتی ہوں کہ میں آنے والی نسل کے لیے, میرا بچہ ماشاءاللہ جوان ہو رہا ہے, اس کے لیے وہ اس ملک میں رہے اور خوشی سے رہے اور کنٹریبیوٹ کرے اور کمائے, اور روز یہ نہ سوچے کہ میں نے ملک سے باہر جانا ہے. بالکل, اور دے. اچھا, تو کیا ہم پبلک
آپ سمجھتی ہیں جو عوام ہے ہماری 16 کروڑ، اس میں سے چلو 5 کروڑ کے ہی دل میں یہ عزم نہیں ہے؟ پتہ نہیں، میں جس طرح سے اس کو دیکھتی ہوں نا وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے کہ یہ جو عزم ہے یہ آپ کے اندر سے آتا ہے. اگر آپ میں ہے تو آپ آپ اچھی وائبس دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں. میں آئی وانٹ ٹو شیئر سم تھنگ وتھ یو. یہ میں آئی نارملی کائنڈ آف کیری اٹ ان مائی پرس. یہ میرے لیے امپورٹنٹ ہے. آپ مطلب میں شیئر کرنا چاہتی ہوں. پلیز کیجیے. یہ ہم نے اوتھ لیا تھا ایز ممبر آف دا نیشنل اسمبلی، قومی اسمبلی کو. ٹھیک ہے، یہ سب نے لیا تھا. میں نے اس کی فوٹو کاپی اپنے بیگ میں رکھی ہوئی ٹو ریمائنڈ مائی سیلف. جب حالات ایسے ہوتے ہیں نا کہ انسان کوشش کرنا چاہتا ہے سسٹم چینج یا سسٹم امپروومنٹ لانا چاہتا ہے، جو انسان سیکھا ہے اپنے پروفیشن. میری زندگی پروفیشنل کارپوریٹ ورلڈ میں بھی گزری ہے اینڈ کافی میرا ویریڈ پروفیشنل ایکسپیرینس ہے. تو میں تو ابھی پالیٹکس میں نوکری بھی کی ہے. ہاں بالکل، اور کمپنی بھی چلائی ہے اور کافی دوسری چیزیں. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب تھوڑی سی ڈسپونڈنسی آتی ہے نا کہ بھائی نہیں یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ آپ جو کہہ رہی ہیں نا یہ اس سسٹم میں نہیں چل سکتا ہے، تو پھر میں آئی جسٹ فوکس ان زوم ان ٹائم ہوتا ہے. ڈسپونڈنسی کی وضاحت کیجیے. ڈسپونڈنسی مطلب کہ یہ سسٹم ویسے ہی ہے اور یہ یوں ہی چلے گا اور اس میں آپ کوئی بہتری نہیں کر سکتے. تھوڑے آپ ہاں مطلب آپٹکس آپ تھوڑے چینج کر سکتے ہیں، لیکن ایکچولی آپ کا کوئی پتہ نہیں آپ کنٹریبیوٹ کر بھی رہے ہیں. میرے خیال میں اگر آپ نے ایک ڈراپ کی بھی کنٹریبیوشن کی ہے تو اگر سارے ایک ڈراپ کی کنٹریبیوشن کریں تو فرق پڑ سکتا ہے. اور میں جو چیز میں جس سے انسپریشن لیتی ہوں، میں نے یہ اوتھ بہت سیریسلی لیا کیونکہ میں نے جب پہلی دفعہ دیکھا میں نے کہا او مائی گاڈ یہ تو ٹرولی انکریڈیبل ہوتا ہے. اگر سب اسی طرح سے سیریسلی لیں تو یہ ملک کہاں کا کام. مطلب آپ شاید نائیو اس کو سمجھیں اس تھاٹ کو، بٹ میرے لیے یہ امپورٹنٹ. میری تو پہلی بات اچھا اوپر سے ہے کافی ایک دو لائنس ہیں. جسٹ گیٹ ٹو دا کرکس آف اٹ. آئی ول پرفارم مائی فنکشنز آنےسٹلی ٹو دا بیسٹ آف مائی ابلٹی فیتھفلی in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law and the rules of assembly, and always in the interest of, now watch these words, sovereignty, اس پہ کوئی شک نہیں کر سکتا. سب مطلب اس پہ بلیو کرتے ہیں. sovereignty, integrity, solidarity, well-being and prosperity of Pakistan. It's a beautiful line. اب اس پہ سوچیں غور کریں، اس کے پیچھے بہت چیزیں ہیں. that I will strive to preserve the Islamic ideology. آپ نے بات کی Islamic ideology کی, which is the basis for the creation of Pakistan. ٹھیک ہے. and that I will preserve, protect and defend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. May Allah Almighty help me and guide me. Now کسی اور کے لیے کہ یہ تو ہوتا ہے ٹھیک ہے، بٹ یہ بہت سیریس ایک کمٹمنٹ ہے قوم کے ساتھ. میں تھوڑی سی شرارت کے ساتھ ذرا سا ہلکی سی پالیٹکس ہاتھ لگاؤں، حالانکہ وہ مقصد نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن تو وہ ہے جو ہمارے یہاں چھڑتا رہتا ہے، تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا ایک لمحے کے لیے سائڈ پہ رکھیں تو جو آپ نے کہا کہ to the best ability, faithfully, interest of sovereignty, integrity, solidarity, well-being, prosperity. اور کانسٹیٹیوشن کو ہم ابھی ایک لمحے کے لیے اس کو انووک نہیں کرتے کیونکہ اس پہ وہ سیاسی بحث شروع ہو جاتی ہے. تو اگر میں یہ تمام الفاظ بھی لوں تو چند روز پہلے ہمارے مہمان آتے ہیں، کیونکہ یہ بات انہوں نے آف کیمرہ کہی تھی تو میں ان سے نام سے توسط نہیں کروں، لیکن جو اگر دیکھ رہے ہیں تو وہ شاید دوست ہیں. انہوں نے مجھے سمجھایا کہ بھائی سیاست اور سازش میں ایک فرق ہے. تو کہتے ہیں سیاست وہ ہوتی ہے جو مختلف حلقہ فکر کے لوگ اپنے اپنے انداز سے بحث مباحثہ کر کے سیاست کر کے یونیفائڈ نیشنل انٹرسٹ کے لیے کام کرتے ہیں، اور سازش وہ ہوتی ہے جو مختلف حلقہ فکر کے لوگ بٹ کے اپنے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں. ویسٹڈ اور نیشنل انٹرسٹ. ہاں لیکن وہ مطلب یہ تو دو موٹے انگریزی کے لفظ ہو نا. یہ تو میں نہیں، آپ بات کریں، میں آپ کو مجھ جیسا معصوم آدمی تو یہ سمجھتا ہے کہ کیا میرے مفاد کے لیے آپ سب نے مل کے کام کیا یا آپ سب نے مجھ سے اپنے مفاد کے لیے کام کرا. شعیب بھائی مجھے یہ بھی انہوں نے کانسٹیٹیوشن کی جو اوتھ کی انہوں نے وضاحت کی، بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ اوتھ اٹھنے کے بعد کہاں اٹھ جاتا ہے بیچارہ. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، یہ مجھ سے یہ بتا دیں کہ انہوں نے اوتھ لے کے کیا غلط کیا. یا میں 5ویں مرتبہ ممبر صوبہ اسمبلی منتخب ہوں جی. کوئی بتا دے کہ ہم نے اوتھ لینے کے بعد کوئی سالیڈیریٹی انٹیگریٹی آف پاکستان کے خلاف کوئی بات کی ہے. ہم نے خلاف کی ہوگی حکمراں کے خلاف جب اپوزیشن میں ہوں گے یا کسی اور کے خلاف. ہم نے کسی ایسی کوئی بات نہیں کی ہے. اور آپ ایسا کریں کہ جنگلوں سے غاروں سے نکل کے آدمی یہاں تک آ گیا 2-4 دن میں نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ ہم یہ بیٹھے ہوئے ایسے نہیں آیا ہے. اب اس میں کس کا کنٹریبیوشن کیا ہے وہ بات کی بات ہے. پاکستان میں اس وقت
कराची को 12वां दुनिया का सबसे बड़ा फास्ट प्रोग्रेसिव सिटी कहा जाता है। ये सियासतदानों ने ही किया है, किसी मीडिया पर्सन ने नहीं किया, किसी अखबार वाले ने नहीं किया है, ये सिर्फ किया है सियासतदानों में। कि कराची जो कभी कुर्राची कहलाया जाता था, कैपिटल था, कैपिटल हटाया गया, उसके बावजूद 12वां फास्ट प्रोग्रेसिव सिटी कहा जाता है। तो इन्हीं सियासतदानों ने किया है। अच्छा, आप इंटीग्रिटी और सॉलिडरिटी का कोई मकसद अगर आप और बताना चाहें, मिसाल के तौर पर जो हमारे सरहदों में मसला है, देखिए मैं आपको बताऊं, मुझे पता कलामी होगी, एक लम्हा इस सोच को रोकिएगा, बहुत मुख्तसर सा वक्फा ले लें, वक्त हो गया है, चंद लम्हों में वापस आते हैं, प्लीज हमारे साथ। HPL वैल्यू का मुनाफा 7% तक, जहां ख्वाब वहां HPL। महंगाई का जमाना है, लेकिन बचत भी जरूरी है। पहले मैं कमेटी डालती थी, लेकिन कमेटी में एक तो मुनाफा मिलता नहीं है, और उसमें अक्सर ये होता था कि वक्त पर पैसे नहीं मिलते थे, या किसी और की बारी आ जाती थी तो अपना मसला वही रह जाता था। ऐसे में मुझे HPL वैल्यू अकाउंट के बारे में मालूम हुआ कि उठा की चूंकि शरायत इसके अंदर शामिल नहीं है, और हर तीसरे महीने इकट्ठा मुनाफा आपके हाथ में मौजूद होता है। HPL वैल्यू अकाउंट, जिसे आप खुलवा सकते हैं 10,000 से 1 लाख रुपए तक, और मुनाफा 7% तक, जहां ख्वाब वहां HPL। HPL वैल्यू अकाउंट, मुनाफा 7% तक, जहां ख्वाब वहां HPL। उनके में हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। शोएब बुखारी साहब, मारिज मेमन साहब हमारे साथ बैठी हैं। शोएब भाई, आप कुछ कह रहे थे? मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि पाकिस्तान के जो पोरस बॉर्डर्स हैं जनाब, इसको फौज जरूर है, लेकिन अगर सिक्योर किसी ने किया तो सियासतदानों ने किया, याद है। नेगोशिएशन, डिस्कशन। यस। एक दूसरी बात ये भी मैं बता दूं कि पॉलिटिक्स, अगर जैसे आप कहते हैं मैं सियासत में नहीं ना, तो ये भी सियासत है कि आदमी ये कहे कि मैं सियासत में नहीं हूं। मतलब फैशनेबल है, आप ये कह रहे हैं? यस। अच्छा, तो आप हाथ नहीं उठा सकते, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सिर्फ सियासतदान की नहीं है। अभी आपको जवाब देता हूं, जो आपने इल्जाम लगाया, मैरिकल या मुझे से नहीं करता है जी। आप फर्ज कीजिए कि मैंने कोई गलती की है सियासतदान की हैसियत से जी, आप मुझे बताएं, मैं कोशिश करूंगा बेहतरी आ जाए जी। तो इस तरह आप कंट्रीब्यूट करेंगे जी, तब सब मिलके कंट्रीब्यूट करेंगे, तब बेहतरी आएगी। जैसे मैंने कहा ना कि ये कभी भी 12वां बड़ा शहर नहीं था, डाइवोर्स में हुआ था, ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, मुसा कमाल भाई को बुलाया गया था जी। तो सियासतदानों ने ही किया था, कि बाहर से लोग इम्पोर्ट नहीं हुए थे। बचा। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि इस कौम में थोड़ा सा विल पावर कम है, वरना इससे अच्छी कौम कोई इस वक्त आस पास साउथ एशिया में नहीं है। इनको विल पावर चाहिए कि यस ये मुश्किलात में हैं, इनको बेहतरी लानी है। मिसाल के तौर मैं अपनी बात कहूं कि ये बहुत ज्यादा प्राइसेस हाइक है, तमाम दुनिया में है। इनको कोई कह दे आपके यहां बस महंगाई है, जिसको देखो महंगाई बता रहा है, तमाम दुनिया देख लें। लेकिन एक बात मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप कभी 2009 में इस महीने में बुलाएंगे तो मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि हमने उस प्राइस को जो आज हाइक हो रही है उसको कंट्रोल भी किया है, और चीजों की यानी डेली यूज की जो चीजें हैं उनकी अवेलेबिलिटी भी उसको भी बनाई है इंशाल्लाह। देखिए, दो बातें, एक तो आपने कहा कि मैं जो कहता हूं कि मैं सियासत में नहीं हूं वो भी सियासत है, और आपने कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी है सियासत का। हाँ। तो मैं जब ये कहता हूं कि अनकही प्रोग्राम में या मैं फैसल कुरैशी सियासत की बहस में नहीं पढ़ूंगा, तो मेरा मकसद होता है कि सियासत तो हर जुमला सियासत है। जो मैं कह रहा हूं ये कहना कि आपसे बैठ के बात करना भी सियासत ही हो गई, लेकिन वो जो हमारे यहां सियासी बहस बराए बहस होती है
کہ شور غل غپاڑا کر کے ایک دوسرے سے اونچا بول کے گھنٹہ بھر تماشا، وہ ہمارا مقصد نہیں. اس سے میں سمجھتا ہوں کم از کم مجھ کو، میری نسل کو یا آنے والے سے کچھ نہیں حاصل ہوتا علاوہ غل غپاڑے. اچھا، دوسرا جو آپ نے کہی بڑی حسین بات کہی کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور ہاں میں یہ بھی بار بار کہتا ہوں، ایک ہوتا ہے غلط کام شہری کے ناطے، ایک ہوتا ہے غلط کام کرنا کہ جی آپ نے غلط کام، ایک ہوتا ہے صحیح کام کی صلاحیت ہونا اور پھر صحیح کام نہ کرنا، وہ سب سے بڑی کوتاہی ہے، اس کا بھی حساب ہے. تو یہ جو ہم سیاسی بحث نہ کر رہے ہیں آج کے ٹاک شو میں، ہاں وہ بھی ہماری، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کیپیبلٹی ہے، طاقت ہے، تو اس کو استعمال کرنا ہم پہ ضروری ہے کہ ہم بحث میں نہ پڑیں، کچھ سیکھ کہ یہاں سے اٹھے. میں اس پہ کچھ کہنا چاہوں. بالکل ہم نے کوشش یہ کی ہے، اور میں تھوڑا ہم سے مطلب ہم ایز کنسٹرکٹیو اپوزیشن، ٹھیک ہے کہ نہیں آپ سیاسی بات نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن میں اٹس امپورٹنٹ ٹو مینشن دس، نہیں لیکن ہم ایز پارٹ آف اے گروپ بھی چلیے، آپ اس کو تو نہیں اگنور کر سکتے. آئی بلانگ ٹو پاکستان، سو وی ایز اے گروپ، ایز این اپوزیشن، ہم نے یہ سوچ رکھی ہے اس دفعہ کہ ہم ڈیسک نہیں بجائیں گے. اور یہ صرف ایک کہنا نہیں ہے کہ ہم ڈیسک، ہم ہر چیز میں کنٹریبیوٹ کریں گے، کنسٹرکٹیولی کریٹیسائز کریں گے، کنسٹرکٹیولی اس چیز پہ بحث کریں گے، اور بلیم گیم نہیں کریں گے. اب یہ ایک لیول پہ ہم کہہ رہے ہیں، آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ ہم یہ کہہ تو رہے ہیں لیکن ایکچولی ہم یہ کر رہے ہیں یا نہیں. ہم اپنے آپ پہ چیک رکھ رہے ہیں کہ ایٹ ایوری پوائنٹ کہ ہم جو کہتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں. ایٹ لیسٹ میں تو پرسنلی تو ٹرائی کر رہی ہوں کہ بھائی اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کریں گے، کیا وہ کنسٹرکٹیو ہے یا صرف پولنگ لیگز ہے؟ دیکھتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد وقت بتائے گا کون کیا کر رہا ہے. شعیب بھائی نے بڑی خوبصورت ایک بات کی جو میں نے لکھ لی ہے اور میں اب اس کو لکھ کے رکھے رکھوں گا روز اپنے سامنے، کہ ہماری قوم میں ول پاور نہیں ہے ورنہ طاقت کی ہم میں کمی نہیں. میں اس کو ایڈ کرنا چاہوں گی، ہم میرے خیال میں ول پاور کے علاوہ ہمیں یونیفیکیشن آف پرپس، مطلب یونیفائڈ پرپس جس کو کہتے ہیں قوم کا ایک گول، سب اسی طرف بھاگ رہے ہیں. وہ یونیفائڈ اس کو کس طرح سے کہہ سکتے ہیں؟ یونیفائڈ ایک ول بٹ یونیفائڈ ایک کانسیپٹ کہ یہ ایک ہی قوم ہے، یہ ایک ٹیم ہے جس نے ہم نے ایک ساتھ کوئی چیز کرنا. سیاست وہ جو سب مل کے آپس میں ضرور لڑ رہے ہوں لیکن مقصد لڑے نہیں نا، مطلب ترقی، مطلب جی ڈی پی گروتھ ریٹ اگر 7.5 ہم نے اچیو کیا تو آگے ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ کوئی سی بھی گورنمنٹ ہو، چاہے ہماری نہ ہو، چاہے ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہوں، تو ایکچولی اگلے سال بڑھے اور ہمیں خوشی ہو اس سے کہ بھائی جی ڈی پی بڑھا. اگر ہم نے 8.4 بلین ایف ڈی آئی کیا تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ بیٹھی ہے یہ اس سے زیادہ کرے. ہماری پازیٹو سوچ ہے، یہ ہماری خواہش ہے، پازیٹو خواہش. یہ بھی آپ نے ایک اچھی بات کی، تو آپ وہ اچھی بات نہیں، ہم اچھا چاہتے ہیں کیونکہ اس میں قوم کا فائدہ ہے. ہماری بہت اچھی سوچ ہے کیونکہ لوگوں کا فائدہ، ہر کوئی یہاں لاتا ہے، اگلا اس کو یہاں کرتا ہے، پھر فائدہ نہیں ہے نا. میں نے اکثر پوچھا کہ ہم اس ملک کے اقتدار کے لیے کیوں لڑتے ہیں، پیچھے بچا کیا جس پہ راج کرو گے؟ یا تو کوئی سویڈن اس کو بناؤ تو راج کرنے بھی مزہ ہے. تو جب تک آپ کے پاس حکومت ہے تو میں تو چاہوں گا بھائی آپ اس کو ذرا بڑھا چڑھا لو، پھر جب میں آؤں تو لگے تو ہاں بھائی راجا اندر کہیں بیٹھے ہیں آ کے، ورنہ کیا فائدہ. تو جو انہوں نے بات کی کہ آگے بڑھانا ہے، آپ کے سمجھتے ہیں آنے والے مستقبل میں جو ہمارے نئے سیاستدان ہیں، اب کی تو ماشاءاللہ بہت نئے سیاستدان ہیں، کیا نیا رنگ آئے گا؟ آپ کے نئے ایم این ایز ہیں، کیا نیا رنگ آئے گا شعیب بھائی؟ دیکھیے نیا رنگ بالکل آئے گا. شرط ایک ہے اس کی کہ وی شوڈ فرسٹ ڈیسائڈ کہ ویدر ان اپوزیشن اور ان پاور، ٹریجری بینچز اور اپوزیشن بینچز، انٹرسٹ آف پاکستان شوڈ بی سپریم، ون تھنگ. اینڈ میں انٹرسٹ آف پاکستان سے مراد زمین کی بات نہیں کر رہا ہوں، پیپل آف پاکستان، چاہے وہ کراچی میں رہتے ہوں، کشمیر میں رہتے ہوں، یا خنجراب میں رہتے ہوں، یا پشاور میں رہتے ہوں گے، یا کسی ایجنسی میں رہتے ہوں، چاہے لندن میں ہی رہتے ہوں، پاکستانی تو پاکستانی. یس، نہیں پاکستان کے ڈیولپمنٹ لندن میں نہیں، مقصد لندن میں مطلب چاہے ملک سے باہر ہو، سعودی عرب میں رہتا ہوں تو کر سکتے ہیں نا، ہے تو پاکستان کو کر سکتے ہیں نا. اب میں معذرت چاہوں گا، میرا مقصد نہیں. اب دوسری بات اس حوالے سے میں کہوں کہ اس کام کے لیے ایک چیز آپ کو ضروری ہے، وہ ول پاور کا لفظ میں نے جان بوجھ کے لیے استعمال کیا ہے کہ اگر آپ میں ول پاور نہیں ہے ٹو کنسٹرکٹ دی پیپل، ٹو کنسٹرکٹ پاکستان، پھر آپ اپوزیشن والے کام یعنی بلیم گیم شروع کر دیں گے یقیناً. تو پہلی شرط یہ، اور ذرا سا پولیٹیشینس کو تھوڑا سا چھوڑ دیجیے، 36 سال پاکستان میں پولیٹیشینس
میں یہ کہوں اچھا کہ آپ نے کہا کہ حکومت نہیں رہی جناب. ٹھیک ہے، آپ نے بجا فرمایا کہ سیاستدان کی حکومت نہیں رہی، سیاستدان کی کوئی نہ کوئی ٹانگ کھینچتا رہا اور اس کو تسلسل سے کام نہیں کرنے دیا. لیکن یہ الزام لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ پہ، یا اسٹیبلشمنٹ تو بھاری لفظ ہے، فوج پہ الزام آتا ہے کہ یہ فوج نے سیاستدان کو کام نہیں کرنے دیا. اور شاید یہ صحیح ہو، مجھے اس کی اتنی سمجھ نہیں ہے. لیکن اگر قوم چاہے کہ سیاستدان نہ ہٹے تو کیا فوج کی مجال ہے کہ سیاستدان یا کسی کو ہٹا سکے؟ دیکھیے، میں نے آپ نے وہی سوال اس طرح کر لیا ہے کہ اگر ول پاور ہے تو پھر ول پاور نہیں ہے نا. آپ دیکھیں نا، ول پاور میں نے تو پہلے کہا نا، مثال کے طور پر دیکھیے پاکستانی فوج بہت اچھی ہے، پاکستان کے لیے بہت اچھی ہے، بہت ضروری ہے. کوئی ملک فوج کے بغیر نہیں رہ سکتا، چاہے اسلامی ہو یا غیر اسلامی. ٹھیک، لیکن اگر وہ یہاں سے ہٹ جائیں، ایک تو بزنس جو بنے ہوئے ٹائکون بنے ہوئے اس کو چھوڑ دیں اور حکومت کے خواب دیکھنا چھوڑ دیں. دیکھیے گن لے کے آ جائیں گے، ماشاء اللہ لگا دیں گے تو پھر ذرا سا مشکل ہوگا. اور جناب دوسری بات یہ بتا دیں کہ جتنے بھی دنیا کے انقلاب آئے ہیں، جتنے کامیاب انقلاب آئے ہیں، اس میں فوج کا کردار رہا ہے. یہ ایون رشا ایک سیکنڈ رشا ایک سیکنڈ میں آتا ہوں. وہ ناصر صاحب کی کال لاہور سے لے لیں، پھر میں آپ سے اس پہ بہت لمبا سوال کرنا چاہتا ہوں. ناصر صاحب لاہور سے. السلام علیکم ناصر صاحب. السلام علیکم سر. جناب فرمائیے. سر قبل از مسیح کے یونان کے مشہور ایک فلسفی نے کہا تھا جی کہ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتا ہے. جی، جو ہم نے تمہید میں کہا. ٹھیک ہے جی. کم عقل وہ ہوتا ہے جو خود تجربہ کر کے سیکھتا ہے. جی، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے سیاستدانوں نے نہ تو کسی کی غلطیوں سے سیکھا تجربات سے، جی، اور نہ خود غلطیاں کر کے سیکھے. جناب والی. ٹھیک ہے. اس کی ایک کلاسیکل اگزامپل یہ ہے کہ پوچھے کہ کالا باغ ڈیم ہے، جی، پچھلے 5 سال میں ہمارے ملک میں ایک ڈیم بھی نہیں بننا، جبکہ ہمارے ہمسائے انڈیا نے 10 ڈیم بنائے ہیں. جی، جو ورلڈ بینک کا سروے ہے اس کے مطابق جی پاکستان 2016 میں ایتھوپیا بن جائے گا اگر ایک بھی. جی ناصر مثالیں تو بہت ساری ہیں، آپ فرمائیے کو سوال کہنا چاہ رہے ہیں کچھ؟ جی میرا بات یہ ان سے خدا رہا کہ یہ جو قومی ادارے ہیں جی یا قومی منصوبے ہیں، ان کو تعمیر کرنے میں نہ تو فوج ان کو روکتی ہے، نہ فوج ان کو لڑاتی ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ ان کو روکتی ہے، نہ لڑاتی ہے. خدا رہا یہ جو قومی جو جس کو پورے پاکستان کا فائدہ ہے جی اس پہ تو ایک ہو جائیں. شکریہ. تھینک یو جی، بہت شکریہ. میں اسی کو آگے لے کے جانا چاہوں گی. آئی تھنک بہت امپورٹنٹ بات یہاں ہوئی ہے، اہم بات ہوئی ہے. بات واپس وہیں آ جاتی ہے کہ یہ گولز کیا ہیں آپ کے ایز اے نیشن. ایک ملک کے کوئی گولز ہیں کہ سب ایک ہی ڈائریکشن میں بھاگ رہے ہیں. جو انہوں نے بات کی نا کہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس یا یہ آگے لے کے بڑھیں، مطلب کوئی آپ کو روک تو نہیں رہا اس پروسیس میں، لیکن آپ کن چیزوں کو لے کے بڑھیں. آج ہم آئے، کل دوسرے تھے، مطلب سب چینج ہوتا رہتا ہے نا، سینیریو چینج ہو، نئے لوگ آتے ہیں سین پہ. تو کوئی کامن کوئی چیز بنی ہوئی ہو اس کو کوئی فالو کر رہا ہو، جیسے چائنا میں 5 ایئر پلانز یا جو اس طرح کی چیزیں. ہمارے پاس ایک 2030 ڈاکیومنٹ بنا تھا، شاید آپ کو بھی یاد ہے. اس پہ ہم نے تھوڑا بہت تجزیہ بھی کیا تھا. میرے خیال میں یہ بہت اہم ہے کہ سارے سیاستدان یا ساری کمیونٹی، مطلب شہری جو بھی ایک ڈاکیومنٹ پہ بیٹھ کے سائن آف کریں. آپ نے بنایا تھا؟ یہ ہم نے بنایا تھا. اگر ان کو نہیں ان سے اس وقت ساری سول سوسائٹی سے، جہاں تک میری اس پہ نالج ہے، کہ سب سے پوچھا گیا تھا، این جی او سے پوچھا گیا تھا، اپوزیشن سے پوچھا گیا تھا، اس وقت کی اپوزیشن، کہ یہ آپ کو منظور ہے، یہ آپ سائن آف کر رہے ہیں، کیونکہ یہ 2030 میں ہم ایسا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں. میرے لیے وہ ڈاکیومنٹ بہت اہم ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو یہ دکھایا نا، مجھے کیوں وہ اہم ہے میرے لیے ڈاکیومنٹ، بیکاز وہ ایک آپ کو ڈائریکشن دکھا رہا ہے کہ کوئی بھی بیچ میں حکومت آئے، ہماری آئے، ان کی آئے، جو بھی ہم نے وہاں پہنچنا ہے. اور ہم نے، میں اس کو ختم کرنا چاہیے، اہم ہے، ہم نے ایک ڈائریکشن میں، اس ڈائریکشن میں ساتھ مل کے چلنا ہے اور بھاگنا ہے. لیکن اگر اس میں کوئی سائن آف ہی نہیں ہے، اگر اس میں بحث ہو، تو پھر اس میں سائن آف ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم لیں کوئی الٹیمیٹ ڈاکیومنٹ. یہ تو وہی والی بحث ہے جس سے میں بھاگ جاتا ہوں. کیوں نہیں؟ کیونکہ میں بھی آتا ہوں، میری توقع آپ سے، ایک نئے پالیٹیشین سے، میں نے تو اگر آپ نے تعارف دیکھا ہو، میں نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ آپ کی پارٹی کون ہے، اور اس سے تو مجھے فرق، میں تو جانتا ہوں آپ ایک سیاستدان ہیں، دونوں حضرات ہمارے رہنما ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، ہماری آواز ہیں.
ان کے پاس تجربہ ہے، عمر ہے، انہوں نے وقت گزارا ہے. آپ نئی آواز ہیں. مجھے تو اس بات سے مطلب ہے کہ آپ چاہے پارٹی اے سے ہوں یا آپ کل پارٹی بدل کے بی میں چلیں، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. مجھے تو یہ مقصد ہے کہ مجھے شعیب بخاری صاحب، ماروی میمن صاحبہ، وہ لیڈران جو ایوانوں میں بیٹھے مجھے کیا دیں گے. اس پہ میں ایک لمحے میں آتا ہوں، ایک مختصر سا بریک لے لیجیے، ایک کال بھی ہولڈ پہ، پھر ان سے ہی بات کرتے ہیں. بہت جلدی ہمارے ساتھ رہیے گا. HPL ویلیو کا منافع 7% تک. جہاں خواب وہاں HPL. ان کا موڈ جیسا بھی ہو پتہ چل جاتا ہے، اور چھوٹی کو بھوک لگے تو اور بھی آرام سے پتہ چل جاتا ہے. لیکن جب ماحول میں آلودگی بڑھ جائے تو پتہ نہیں چلتا اور سب کی صحت خطرے میں پڑ جاتی ہے. اسی لیے پیش ہے ڈولنس ہیلتھ واچ ایئر کنڈیشنر، جو آپ کے ماحول اور اے سی کے فلٹر پر نظر رکھے، اور جب ٹائم ہو جائے فلٹر کی صفائی کا تو آپ کو انفارم کرے. ڈولنس ہیلتھ واچ ایئر کنڈیشنر، پرسکون ہیلدی زندگی کے لیے. کیونکہ ڈولنس ریلائبل ہے. HPL ویلیو کا منافع 7% تک. جہاں خواب وہاں HPL. انکہی میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. ہماری ویب سائٹ ایک بار پھر یاد کرا دوں، www.ankahi.tv. کچھ دیر میں وقت ختم ہو جائے گا اس شو کا، لیکن اس بحث کو، اس بات کو ختم نہ ہونے دیں. ویب سائٹ پہ آئیے، لکھیے، باقی لوگوں سے اپنے اوپینینز کو شیئر کیجیے. ایک کال ہے انور میمن صاحب سکھر سے. السلام علیکم میمن صاحب. وعلیکم السلام جناب فرمائیے. سر میرا میڈم ماروی میمن سے سوال ہے. جی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے تقریر تو بہت اچھی کر دی، ہر کوئی آتا ہے اس پوزیشن پہ، ہر کوئی اتنی اچھی تقریر کر لیتا ہے. جی آپ بات کر رہی ہیں سسٹم کو ٹھیک کرنے کی. سسٹم ٹھیک کب ہوتا ہے؟ جب آپ جو ہے رائٹ پرسن ول بی سٹ آن دا رائٹ پوزیشن. جی تو اگر آپ غلط بندے غلط پوزیشن پہ بٹھائیں گے تو ڈیفینیٹلی دے آر میکنگ اے رانگ پالیسیز. ٹھیک ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا جو امپلیمنٹ ہوگا وہ عوام سے ہوگا اور عوام دے گی. بہتر. آپ یہ چاہتے ہیں کہ صحیح لوگ صحیح. میں اپنا ایگزامپل بتا رہا ہوں. میں نے اپنے ہاتھ میں ایک MNA کے ہاتھ میں ان کی سیریز جو ہے سب اپنے ورکرز کی دیکھی، جی، جو کہ دے آر انیبل ٹو سٹ آن دا پوزیشنز. وہ بالکل نااہل تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. بہتر، یعنی کہ غلط لوگوں کو غلط ہوا. بہت شکریہ محمد صاحب. ذکی احمد صاحب ہے کراچی. السلام علیکم. ذکیہ حیدر صاحب ہے کراچی. السلام علیکم ذکیہ بہن. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. ذکیہ حیدر بول رہی ہوں کراچی. جی ذکیہ صاحب فرمائیے. دیکھیں پولیٹیکل ٹرینڈز کی بات ہو رہی ہے. پولیٹیکل ٹرینڈز کی. جی آپ لوگ کے جو ٹاپک ہے آج پولیٹیکل ٹرینڈز کا. جی جی جی. تو شعیب بخاری صاحب بیٹھے ہیں، وہ جو پولیٹیکل ٹرینڈ فالو کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ماروی بیٹھی ہوئی ہیں جو ابھی آئی ہیں، لیکن ظاہر ان کے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے ان کا ایک پولیٹیکل ٹرینڈ ہے. تو کیا کبھی اس پر بھی سوچا ہے کہ جو پولیٹیکل ٹرینڈز ہوئے ہیں ان پہ ان کا کوئی انالائز ہو 60 سال پہ، ان کے کوئی کمپیریزنز ہوں؟ دوسری بات یہ کہ ماروی میمن سے میرا ایک سوال ہے کہ اس وقت جس جماعت کو وہ ریپرزینٹ کر رہی ہیں اور ایک نئے بالکل نئی پولیٹیشین ہے یہ، اس وقت ان کے جماعت کے جو صدر ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان رہ چکے تھے اور ان کے لا منسٹر تک اپنے دور حکومت میں جو کیا اس پہ وہ ریگریٹ کر رہے ہیں. جی تو کیا وہ کہاں اسٹینڈ کرتی ہیں؟ بہتر دیکھیں. بہت شکریہ. یہ سوال جنہوں نے کیا ہے یہی میں آپ کو، اور جو میں کہتا نا تسلی سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ آدھا انہوں نے کر دیا، باقی میں اس میں جوڑ کے پھر ذکیہ بہن کا سوال میں آپ کا. دیکھیے آپ نے 2030 کی بات کی، وہ جو ڈاکیومنٹ بنا، پھر آپ نے اپنے گروپ کی بات کی، کم از کم ذاتی طور پارٹی کی بات کی، کم از کم ذاتی طور پہ میں اور کسی کی، میں اپنے کندھے پہ کہہ رہا ہوں، میں فیصل قریشی جو کہ ایک عام شخص ہے اس ملک کا، جبھی بھی کسی پارٹی کا ذکر سنتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ یار کچھ بھی نہیں ہونا دوست. پھر آپ نئی پالیٹیشین ہیں، آپ کی باتیں بڑی اچھی ہیں، لیکن جیسے وہ کال آئی میرے خیال سے ناصر صاحب انور صاحب کی کال تھی، انہوں نے شروع کر تقریر تو بڑی اچھی کی. سب تقریریں کرتے ہیں،
ریزلٹ چاہیے نا سب کو, کنٹریبیوشن چاہیے. جب تک ریزلٹ ان کا حق بنتا ہے یہ پوچھ, جب تک ریزلٹ اور کنٹریبیوشن آئے گا تب تک پھر کئی برس ڈوب چکے ہوں گے. پر کیوں ہونا نہیں چاہیے نا. لیکن اب ہم آپ یا آپ کی ہم عمر جو یا آپ کے ہم اثر جو نئے پالیٹکس ان پہ ہمارا بڑا آسرا ہے. تو پھر آپ ہمیں اکاؤنٹیبل رکھیں کہ ہماری پرفارمنس اسمبلی میں کیسی ہے. پھر یہ سوال مجھ سے کیا جائے کہ آپ نے 2 مہینے گزارے, آپ نے کیا. ایک لمحہ اور دیجیے, میں نے چند لوگوں سے اور بھی یہ سوال کیا. بجائے اس کے کہ ہم وعدے کریں, بجائے اس کے کہ ہم قسمیں کھائیں, بجائے مجھے آج تک, اور مجھے بڑی حکومتوں سے شکایت ہے, سب بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, وہ کوئی کہتا ہے یوں پاور جنریشن اور یہ یوں بجے بے, ایسے ایسے الفاظ ہیں جو مجھے سمجھ بھی نہیں آتے. کسی کے بس میں آج تک یہ نہ ہو سکا کہ ہمارے شہروں کی سڑکوں پہ سے کوڑا بھی اٹھا لیں. کسی کے بس میں یہ نہ ہو سکا کہ اس ملک میں کہیں پبلک ٹوائلٹ اویلیبل ہو. کسی حکومت کے بس میں یہ نہ ہو سکا کہ ہمارے ملک کی دیواریں ایک رنگ کی ہوں. یہ تو بڑی بڑی باتیں ہیں, وہ ایوان اور یہ پانی ہو, پانی پینے کو مل سکے, کلین ڈرنکنگ واٹر, یہ بہت بیسک چیزیں. کلین چھوڑیے, آپ گندا یہ دے دیجئے, ہمارے ہاں تو گندا بھی نہیں ہے. گیس ہو ہر جگہ, بجلی ہو ہر جگہ, مطلب میں بیسک چیزیں نا, بیسک چیزیں. اگر بیمار مر رہا ہو تو اس کو ڈاکٹر ہسپتال, کوئی مجھے گروپ, اور یہ آج کل کے نئے بھی بڑے گروپ نکلے ہوئے ہیں جو وہ پتہ نہیں کیا کیا عجیب عجیب یوتھ موومنٹ اور یہ ریزسٹنس اور وہ عجیب, کوئی ہر کسی کو بات کر رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے. اور میں ایک لمحے کو ایک سیاسی بات کو, کوئی کسی کو جوڈیشری کی فکر ہے, کسی کو کانسٹیٹیوشن کی فکر ہے, کسی کو فلاں جون کی فکر, کسی کو وہ مئی اپریل کی فکر ہے. کوئی یہ نہیں کہہ رہا خدا را اس شہر کی سڑکوں کی شور سے میرا کان پھٹا جا رہا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی یہ جو سڑکوں پہ بو ہے اس سے ہم مرے جا رہے ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ غریب آدمی جو شہر کے ایک حصے دوسرے حصے اپنے روزگار کے وہ بس پہ جو سفر کرتا ہے وہ ادھموا. یہ باتیں کوئی کیوں نہیں کرتا جس سے اس ملک کی 16 کروڑ میں سے کم از کم 15.25 کروڑ کا فرق پڑتا ہے. کیا آپ جو اب آئی ہیں وعدہ شادہ چھوڑیں, کیا کل سے آپ اور آپ جیسے جو نوجوان اس میں کام کریں گے یا صرف ایسی بڑی بڑی باتیں کریں گے؟ آئی تھنک بالکل صحیح بات ہے. تقریر تو میں تقریریں تو ایک سائڈ پہ رکھیں, ٹھیک ہے نا. اور وہ انہوں نے کہہ دیا تقریر تو میں یہاں کر نہیں رہی تھی, میں تو اپنی اظہار کر رہی تھی, اپنے خیالوں کا اظہار کر رہی تھی. سمپل سی بات ہے, کیا آپ ایک جسٹ انڈسٹریلائزڈ پراسپرس گول دیکھ لیں نا, پاکستان پہ یقین رکھتے ہیں, آپ دیکھنا چاہتے ہیں, کانسیپٹ تو یہی ہے. میرے خیال میں آپ بھی اس سے نہ نہیں کریں گے, آپ بھی نہیں کریں گے, نہ میں کروں گی, نہ آپ کے ویورز کریں گے. یہ گول کلیئر ہے. اب اس پہ ان کا حق بنتا ہے کہ ہم سے پوچھیں کہ آپ اسمبلی میں 2 مہینے یا 1 مہینے, اب جب شروع ہوئی ہے اسمبلی, جب سے آپ بیٹھی ہیں, جس دن آپ بیٹھی ہیں, آپ کی روز کی پروڈکٹیوٹی کیا ہے. میری ایک عادت ہے, وہ آپ کہہ لیں کہ ایک کارپوریٹ عادت ہے, ہم نے کارپوریٹ لائف سے سیکھی ہے کہ آپ کی پروڈکٹیوٹی دن کی کیا ہے, آپ نے آج دن میں کیا اچیو کیا. یہ مصیبت ایک کیڑا ہے, یہ میری تھنکنگ ہے, میں اس طرح سے میرا براٹ اپ ہے, میرے فادر سے میرا براٹ اپ ہے, یا میری جو انیشل جو تھا جو تعلیم کا سیکھا. اچھا, اب میں اپنے آپ کو چیک کرتی ہوں. اگر قوم کا حق بنتا ہے کہ مجھے چیک کرے اور پھر تنقید کرے, تو پھر پہلے دیکھیں کہ یہ جو یہاں بیٹھی ہیں انہوں نے 1.5 months یا 2 months یا جو بھی اسمبلی میں کیا کام کیا. تو ہم کیسے دیکھیں, آپ دیکھیں, مطلب ان دا سینس کہ ہم جو ہے ہم جب کھڑے ہوتے ہیں فلور آف دا ہاؤس, اور جب ہم پوائنٹس اٹھاتے ہیں تھرو ایڈجرنمنٹ موشنز, تھرو کالنگ اٹینشنز, تھرو ریزولوشنز, ٹھیک ہے, تھرو بلز, ہم لیجسلیشن کے لیے وہاں گئے نا, ہم مطلب ایسے اسپیچز کرنے تو وہاں نہیں گئے. مجھے تو سخت مطلب عجیب سا لگتا ہے جب لوگ بیٹھ کے بڑی بڑی لانگ ونڈیڈ قسم کی اسپیچز کر رہے ہوتے ہیں, اور بڑی فنی بھی ہوتی ہیں, اور شعر و شاعری بھی ہو رہی ہوتی ہے. بٹ نہیں, یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, مجھے پروڈکٹیو ٹائم نہیں لگتا. میرے دماغ میں ہوتا ہے بھائی آپ نے کوئی بات کرنی ہے, آپ قوم سے خطاب ہے, مطلب آپ نے کوئی پروڈکٹیو کام کرنا ہے, ہم سمجھ گئے. نہیں تو وہی اس پہ پھر ججمنٹ کریں نا, اس کی اکاؤنٹیبلٹی رکھیں کہ ہر ممبر آف دا نیشنل اسمبلی, ہر ممبر آف دا پروونشل اسمبلی, یا جو بھی آپ کے پارلیمنٹری ریپس ہیں, انہوں نے کیا پروڈیوس کیا ہے, ایکچولی کیا پروڈیوس کیا ہے, انہوں نے کون سے ایشوز اٹھائے ہیں اسمبلی میں, اور کون سے ایشوز پہ انہوں نے ریزولوشنز پاس کیے ہیں. فار ایگزامپل کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ, یہ ایک چیز ہے جس سے انٹر پروونشل ہارمونی آئے گی, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. یہ بہت ایک اہم ٹاپک, ہم نے اس پہ ریزولوشن دیا. کیا گورنمنٹ نے اس کو ایکسپٹ کیا, نہیں کیا, یہ میں بحث میں نہیں پڑھ رہی, لیکن ایٹ لیسٹ ہم نے کوشش کی, اور ہماری کوشش ختم نہیں ہے, کیونکہ جب یہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ آ جائے گا تو یہ کافی جو اس طرح کے مسئلے ہیں نا یہ سالو ہو جائیں گے. تو میرے خیال میں میں اپنی سوری میں تھوڑی لانگ ونڈیڈ ہو گیا, لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ میں اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود کر رہی ہوں, لیکن دوسروں کا بھی حق ہے کہ بھائی اس رکن کی اکاؤنٹیبلٹی. آپ نے مجھے یہ کہا کہ ہم آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کریں,
روز کی ہم بھی روز کر رہے ہیں، آپ بھی کریں، میں کرتا سب کا ہوں. حق بنتا ہے. آپ مجھے روز کی پروڈکٹیوٹی کوئی ویب سائٹ ہے ماروی میمن .org جس پہ یہ ہو کہ آج ماروی میمن سب کے لیے ہونا چاہیے. اور آپ کی پارٹی نہیں ماروی میمن نے ماروی میمن ایک وہ تو ایک مجھے تو ایک ہی سے مقصد ہے مجھے ایک فرد سے اچھا ایک ساروں کی پروڈکٹیوٹی چیک کریں. مبشر صاحب لاہور سے. السلام علیکم مبشر صاحب. السلام علیکم جناب فرمائیے. سر آئی ایم 17 years and I am doing my O levels. ماشاء اللہ. I wanted to say کہ دیکھیں ہم پولیٹیکل باتیں کر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے. جی ہاں میں شرمندہ ہوں. جی ہم یہاں پہ بیٹھ کے پولیٹیکل باتیں کر رہے ہیں کہ جی وہ ایجنڈا وہ باتیں جی جی بالکل گورنمنٹ وہ آرمی ڈکٹیٹر. جی جی سر یہ 1.5 کروڑ روپے کی گاڑیوں میں گھومتے ہیں 10 گاڑیاں ان کی ہوتی ہیں عوام وہاں بھوکی مر رہی ہے. آئی سی مائی سیلف آئی فیل سو بیڈ ان سائڈ کے ہم جو پڑھ رہے ہیں ہمیں سکھایا جا رہا ہے جی نئی نسل نئی نوجوان اور سر آٹا نہیں ہے آئل نہیں ہے پانی نہیں ہے گھر نہیں ہے کسی کے پاس رہنے کو اینڈ دیز پیپل آر موونگ اراؤنڈ اینڈ ہیونگ ملینز آف روپیز آف کارز اینڈ جسٹ سیونگ دیم سیلوز اینڈ ہیونگ اے لائف اسٹائل. آئی ڈونٹ نو کہ کیوں یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ دا پریزیڈنٹ دا پرائم منسٹر دا گورنر دیز پیپل فرام دا پارٹیز آر دا سروینٹس آف دا پبلک. دے آر ناٹ لائک دا کنگ. آپ نے ایک بات کی آئی ایم ویری سوری ٹو سے آپ نے کہا کہ جی سویڈن کی جو آپ نے ایک ایگزامپل دی تھی آئی گیس کہ سر آپ نے کہا کہ جی راج کرے راجا کے. وی forget the point and you have forgotten the point that ایک پرائم منسٹر ایک پریزیڈنٹ از دا سروینٹ نوکر ہوتا ہے وہ عوام کا. اس کو پیسے دیے جاتے ہیں کہ وہ اس عوام کو ٹھیک کرے لیکن یہاں پہ تو سسٹم ہی الٹا ہے. اور آئی ایم ناٹ بلیمنگ آن سسٹم بیکاز آئی ایم اے پارٹ آف اٹ. میں اسی پارٹ ہوں بٹ آئی وانٹ ٹو سے ٹو دا پیپل کہ تھوڑی تو شرم کر جائے یار. جس عوام میں پانی نہیں ہے آٹا نہیں ہے وہ آئل اتنا مہنگا ہے کہ میرے پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے. مائی فادر از ارننگ 80,000 ہی کین ناٹ افورڈ دیٹ مچ جو ہم پہلے کرتے تھے. اینڈ ہاؤ غریب کو دیکھیں جو بیچارہ غریب مر رہا ہے سر. اور یہاں پہ ہم وہی پرانی باتیں کہ جی اب نئی گورنمنٹ آئی وہ انٹرم گورنمنٹ آئی ڈونٹ نو وٹ پولیٹیکل پالیسیز دوز آر. لیکن کیوں یہ آج کل جو ججز کا یہ جو چکر ہے انہوں نے آپ چیک کیا اپنے ججز کے چکر کے اندر ججز کے کرتے 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 انہوں نے یہ ان کا اپنا موٹو تھا روٹی کپڑا مکان. اور کہاں گیا وہ روٹی کپڑا مکان؟ ویئر از دیٹ روٹی کپڑا مکان؟ بہتر بہت شکریہ. بہت اسپاٹ آن باتیں. 2 سیکنڈ دیجیے مجھے صاحب. ایک تو جو میں نے کہا تھا کہ سویڈن پہ راجا اندر وہ میں یہی چاہتا تھا کہ یہ سویڈن بنائیں تو آ کے کوئی بیٹھے راج اندر تو مزہ بھی آیا کہ ہاں بھائی سویڈن تو بنایا کسی نے. لیکن بہرحال آپ کی دس از دا یوتھ. بہت اچھی بات. اور یہ وہ ہمارا پڑھا لکھا نوجوان ہے جو مجھے خوف یہ ہے کہ یہ اس سوچ کو رکھتے ہوئے اس ملک سے چلا جائے گا. اور اگر یہ ملک سے چلا جائے گا تو یہ جو ساری باتیں ہیں یہ دھری کی دھری رہ جائیں گی. شعیب بھائی جی وقت تھوڑا سا 2-3 منٹ رہ گئے. ایک مجھے کچھ امید دے اور خدا را اسٹیبلشمنٹ پتہ نہیں آپ نے بھی دیکھیے وہ حقائق نہیں سننا چاہتے آپ خوابوں کی باتیں کرنا چاہتے ہیں. سویڈن بنانے کے لیے سب کو مل کے کام کرنا. باہر جا کے کوئی سویڈن نہیں بنا سکتا. یہ تو حقیقت ہے نا. یہ حقیقت سن لیں. اور آپ نے بھی سڑکوں پر کوڑے کی بات کری ہے نا وہ سب کی صفائی کی جاتی ہے لیکن پوری قوم سے کہیں کہ وہ روڈ پر پانی تھوکتی ہے. تھینک یو. بالکل پوری قوم مل کے گانے میں چاہتی ہے. یس. اور جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا وہ آپ سے بھی بات ادھوری رہ گئی بدنصیبی وقت ختم ہو گیا کہ کوئی پالیٹیشین اور جناب میں بلینکٹ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کوئی بھی پالیٹیشین جس میں آپ بھی ہیں کوئی یہ نہیں کہتا ملک کو کہ یار سب چھوڑو آؤ اور مل کے ہم آج سے سگریٹ پینا چھوڑ دیں یا چلو ہم گند کرنا چھوڑ دیں یا چلو ہم تنظیم سے. کسی کی تقریر میں یہ نہیں ہوتا کہ سب چھوڑو ہم چلو آج سے سیدھے راستے پہ چلنا شروع کرنے کو. نہیں یہ تو انفیئر بات ہے. سب کرتے ہیں کہتے ہیں کس کی تقریر نے آج تک یہ کہا؟ سب ریزولوشن جیسا کہ ابھی لاسٹ ٹائم آیا تھا وہ ایک پلاسٹک بیگ والا ریزولوشن ہوتا ہے وہ ایکشن نہیں ہوتا. میں اس پہ آ رہی ہوں نا ریزولوشن ہم کرتے ہیں لیکن امپلیمنٹیشن کی باتیں ہیں. ہم نے اسمبلی میں کرایا ہے اور وہ نہیں اس پر عمل درآمد ہوا ہے. ایگزیکٹلی امپلیمنٹیشن بھی ہوتی ہے. اب دوسری بات سن لیجیے. کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی منسٹر چیف منسٹر ہر گلی میں ہر دکان پر جائے گا کہ یہ کام نہ جناب پتہ نہیں لیکن ہماری کسی لیڈر نے ہماری قوم کو جگایا ہی نہیں. یہ آپ کو یہ بتانا آپ کو ہم نے یعنی عوام کو یہ بتایا کہ دیکھیے یہ آپ اپنے خلاف کام کر رہے ہیں یہ استعمال غلط ہے لیکن قوم نہیں مانتی. میں پاس صرف 1 منٹ رہ گیا وہ کہہ رہے ہیں ختم کرنے کے لیے. میں جو شاید کہہ نہیں پا رہا وہ یہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ لیجسلیشن ہوا صحیح ہے لیکن جس لیڈر
کہ شعلہ سخنی میں وہ مائک پہ کھڑے ہو کے قوم کو وہ جوش دلا سکتا ہے کہ جس جوش میں آ کے نہ جانے قوم کیا کیا کر جاتی، وہ اسی جوش میں نہیں کہتا کہ آج سے کوئی گند نہیں کرے گا. وہ کبھی بھی قوم کی کنسٹرکٹیو ڈائریکشن کے لیے کوئی آج تک جلسے میں کھڑے ہو کے یہ نہیں کہتا، اسی جوش کے ساتھ قوم کو اٹھا کے کہ آؤ ہم مل کے ملک کے لیے کوئی پازیٹیو. تھوڑا سا میں اس کی وضاحت سر 20 سیکنڈ میں. ہاں 20 سیکنڈ میں وضاحت کر دوں جی کہ اب میرے قائد الطاف بھائی نے کہا کہ جنرل جتنے جلسے ہوں گے اس میں کوئی سگریٹ پان نہیں ہوگا. آپ ایسا کریں 15-15 20-20 لاکھ عوام ہو اور وہاں کا آپ دیکھیں کوئی سگریٹ یا پان. بس ایک درخواست میں صرف ایک چیز کہنا چاہ رہی ہوں، 1 سیکنڈ مجھے دے دیں. جی ہمارے جو ارادے بہت نیک ہیں، ہمیں جو ہے دیا جائے، چانس دیا جائے. ہم جو ینگ پالیٹیشینز آئے ہیں اور ہمیں اکاؤنٹیبل رکھا جائے، یہ نہیں کہ صرف ہمارے تقریریں سنیں. مجھے بس 2 سیکنڈ ہے اور پھر ہم سے پوچھیں. مجھے ایک وعدہ کرو آج بہن جی کہ کل جا کے ایک ویب سائٹ بناؤ گی جلدی سے اور اس کے اوپر روز کی اپنی کارکردگی لکھو گی تاکہ 300 لوگوں کی صرف پھر ون فیئر ہو جاتا نا ایک بندہ. 300 سالوں کی ہونی چاہیے روز ایک سے پورا. آج آپ تو وعدہ کر جاؤ، دوسروں پہ چھوڑو. نہیں کیا ہوا نہیں وعدہ کہ کل سے شاید نہیں ہو کیونکہ کل بہت جلدی ہے، بٹ جتنا جلدی ہو سکے پروڈکٹیوٹی ہماری ویب سائٹ پہ آئے گی. یہ ایک کمٹمنٹ ہے اور آپ دیکھیں گے. میں آج صحیح سے خدا حافظ، وقت بہت ختم ہو گیا. کل تک اجازت دیجیے مجھے. اللہ